یہ ایک ایسی کڑوی مگر بالکل سچی حقیقت ہے جس سے ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جی ہاں، تکلیف اور دکھ کا تجربہ۔ لیکن ذرا سوچئے، دنیا کے بڑے اور قدیم مذاہب اس درد کو، اس مصیبت کو آخر کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی پیچیدہ مگر انتہائی دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ سب سے بڑا اور چبھتا ہوا سوال تو یہی ہے نا کہ اگر خدا قادر مطلق ہے، یعنی سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ سراپا مہربان بھی ہے، تو پھر اس دنیا میں اتنے دکھ کیوں ہیں؟ انسان اتنے مصائب کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ دراصل یہی وہ بنیادی فلسفیانہ گتھی ہے جسے برائی کا مسئلہ کہا جاتا ہے، اور یقین مانے ہزاروں سالوں سے بڑے بڑے مفکرین اور علماء اسی سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم 6 اہم پہلوؤں سے گزریں گے۔ سب سے پہلے برائی کے مسئلے کو سمجھیں گے، پھر یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے نظریات پر بات کریں گے، اس کے بعد خدا کی پناہ مانگنے کے تصور کو دیکھیں گے، اور آخر میں ان سب کے درمیان موجود امید کے مشترکہ پہلو تلاش کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں برائی کے مسئلے کی۔ یہاں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک خاص اصطلاح کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے تھیوڈیسی۔ اب یہ تھیوڈیسی کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یہ علم الکلام کی وہ کوشش ہے جو یہ سمجھاتی ہے کہ ایک بے حد نیک اور طاقتور خدا آخر اس دنیا میں برائی اور دکھوں کی اجازت کیوں دیتا ہے۔ ہماری آگے کی ساری بحث اسی بنیادی نقطے کے گرد گھومے گی۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، یعنی یہودیت میں انصاف اور اسرار کا تصور۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے حضرت ایوب کا واقعہ ایک بہترین مثال ہے۔ تصور کریں، ایک انتہائی نیک انسان جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر وہ اچانک شدید ترین نقصانات اور تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے یہودیت میں یہ گہرا سبق ملتا ہے کہ عاجزی اپنائی جائے، کیونکہ انسانی عقل اتنی محدود ہے کہ وہ خدا کی تخلیق کے وسیع اور پوشیدہ رازوں کو پوری طرح کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ اسی بات کو ربی عقیوہ کا یہ مشہور قول بہت خوبصورتی سے سمیٹتا ہے کہ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات ان کا چراغ بجھ گیا اور جنگلی درندے ان کے پالتو جانوروں کو کھا گئے۔ بظاہر تو یہ بہت بڑا نقصان تھا، لیکن صبح انہیں پتہ چلا کہ اسی اندھیرے اور خاموشی کی وجہ سے وہ رات کے وقت حملہ کرنے والے لٹیروں کی نظروں سے بچ گئے۔ یعنی جو چیز رات کو مصیبت لگ رہی تھی، دراصل اسی نے ان کی جان بچائی تھی۔ تیسرا اہم پڑاؤ ہے عیسائیت کا نظریہ، جس میں زوال اور نجات پر بات کی جاتی ہے۔ عیسائیت میں ایک بہت ہی دلچسپ تصور ملتا ہے جسے روح کی تشکیل یا سول میکنگ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کوئی آرام دہ نرسری نہیں ہے جہاں بس سکون ہی سکون ہو، بلکہ یہ ایک ایسی تربیت گاہ ہے جہاں مشکلات اور آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان کے اندر ہمدردی، ہمت اور روحانی پختگی پیدا ہو سکے۔ گویا تکالیف روح کی ورزش کا کام کرتی ہیں۔ اب اسی حوالے سے تاریخ میں 2 بڑی آراء سامنے آتی ہیں۔ ایک طرف آگسٹین کا ماننا ہے کہ برائی کا اپنا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ محض اچھائی کی غیر موجودگی کا نام ہے، جو انسان کے اپنی مرضی کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف آئرینین نقطہ نظر ہے، جو کہتا ہے کہ انسان کو نامکمل بنایا گیا تھا، اور یہ جو دکھ درد ہیں یہ دراصل انسان کی اسی روح کی تشکیل اور اس کے ارتقاء کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ عیسائیت کی تھیوڈیسی میں سب سے منفرد پہلو مصلوبیت کا واقعہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق خدا نے محض دور بیٹھ کر انسان کے دکھوں کی وجہ نہیں بتائی، بلکہ یسوع کے ذریعے خود انسانی مصائب میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔ یوں اس واقعے کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ خدا نے دنیا کی سب سے بڑی برائی کو انسان کی حتمی نجات کے ذریعے میں تبدیل کر دیا۔ چوتھا حصہ، اسلام کی نظر میں آزمائش اور حکمت۔ اسلامی علم الکلام کا زاویہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں اس دنیاوی زندگی کو ایک باقاعدہ اور دانستہ امتحان سمجھا جاتا ہے، جسے ابتلا کہتے ہیں۔ چاہے انسان کے پاس بے پناہ دولت ہو یا وہ شدید مشکل میں ہو، دونوں حالتیں ہی امتحان ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ مصائب انسان کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کائنات میں ہونے والے ہر واقعے کے پیچھے ایک غیبی حکمت ہوتی ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس نظریے کی واضح بنیاد ہمیں اس قرآنی آیت میں ملتی ہے۔ یہاں صاف بتا دیا گیا ہے کہ زندگی میں خوف، بھوک اور جان و مال کا نقصان ایک طے شدہ حصہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ اصل کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو ان کٹھن حالات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اسی غیبی حکمت کو سمجھنے کے لیے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ بہت اہم ہے۔
موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ خضر نے غریبوں کی ایک کشتی میں سوراخ کر دیا ہے۔ بظاہر تو یہ سراسر ظلم اور برائی لگ رہی تھی، ہے نا؟ لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ساری صحیح سلامت کشتیاں چھین رہا تھا۔ تو وہ بظاہر نظر آنے والا نقصان دراصل ایک بہت بڑے المیہ سے بچانے کے لیے تھا۔ انسان کی محدود سوچ اکثر یہ بڑی تصویر دیکھنے سے قاصر رہتی ہے۔ 5واں حصہ، خدا کی پناہ مانگنا۔ اب تک ہم نے دکھوں کی وجوہات پر بات کی، لیکن جب انسان پر واقعی کوئی مصیبت آتی ہے یا خطرہ منڈلاتا ہے تو وہ عملی طور پر کیا کرتا ہے؟ انسانی فطرت کے اندر یہ بات رچی بسی ہے کہ جب بھی وہ خود کو کمزور یا خطرے میں محسوس کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی بڑی طاقت کی پناہ ڈھونڈتا ہے تاکہ اسے سکون مل سکے۔ اسی جبلی احساس کو استعاذہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ پناہ مانگنا کوئی خیالی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم اسے روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، جیسے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے خدا کا نام لینا، یعنی بسم اللہ پڑھنا۔ یہ دراصل اپنے گرد ایک شعوری اور روحانی ڈھال قائم کرنا ہے جو برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے اور ہر قدم پر انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اسے ایک برتر طاقت کی مدد درکار ہے۔ 6واں اور آخری حصہ، امید کے مشترکہ پہلو۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اگرچہ ان مذاہب میں برائی اور مصائب کی وجوہات پر کچھ مختلف آراء موجود ہیں، لیکن ان سب کا اختتام ایک ہی نقطے پر ہوتا ہے، اور وہ ہے حتمی انصاف اور نہ ٹوٹنے والی امید۔ چاہے وہ یہودیت کا عالم آخرت ہو، عیسائیت کا قیامت کا دن یا اسلام کا یوم دین، یہ تمام مذاہب یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس دنیا کی تکالیف کا حتمی اور مکمل انصاف ضرور ہوگا، اور انسان کے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ وہ نیک اعمال کرے، محبت بانٹے اور مشکل وقت میں صبر سے کام لے۔ یہ ایک ایسا آفاقی جملہ ہے کہ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اچھائی کے لیے کرتا ہے۔ یہی وہ طاقتور احساس ہے جو انسان کو گہری مایوسی سے نکال کر پر امید بناتا ہے۔ یہ اس بات کا پختہ یقین ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات مہربان ہے اور اس کے تمام فیصلوں کے پیچھے ایک بہت بڑی اور رحیمانہ غایت موجود ہے۔ ان تمام قدیم روایات اور ان کی گہری حکمت کو جاننے کے بعد اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان جوابات کو سمجھ لینے سے اس جدید دنیا میں رہنے والے انسان کا اپنی زندگی کی مجبوریوں اور مصائب کا سامنا کرنے کا انداز بدل سکتا ہے؟ کیا ہم آج کی تکلیف کو بھی اسی امید اور حکمت کے نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو مل کر غور کرنا چاہیے۔